یوں ہی قیامت تک اہل سنت کا آنا جانا لگا رہے گا. محب آرام اعلی حضرت، محب آرام اعلی حضرت بریلی مرکز بنا رہے گا. محب آرام اعلی حضرت بریلی مرکز. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ جی آپ سے تھوڑا گفتگو کرنی ہے، آپ کا نمبر ملا تھا. ابھی تو آپ کہیں اور لگا رہے تھے کال. نہیں کنفرم ہے، میں آپ ہی کا نمبر تھا. آپ ہی کا نمبر تھا. آپ بول رہے تھے مہاراشٹر میں لگایا ہے. جی جی کوئی کنفرم ہے، مطلب کم نمبر ہم کو معلوم نہیں تھا، پتا کہ جی آپ کے نمبر. تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جی میرا نام کیوں بتائیں آپ کو پہلے؟ تو میں تم سے بات کیوں کروں؟ نہیں آپ سے بات کرنی، آپ کو سلام کیے جواب نہیں دیے. جب اپنا نام نہیں بتائیں گے، اپنی پہچان نہیں بتائیں گے، بغیر پہچان کے میں آپ کو سلام کا جواب دے دوں؟ تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ ہاں حرج ہے. کیا حرج ہے؟ ارے ہے، بحث مت کرو، کام کی بات کرو. کیوں بحث کرنے میں کیا جاتی ہے؟ کیا نام ہے اور کہاں سے ہے ذرا یہ بتائیں. یہی مطلب سلام کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا، پورا ایڈریس بائی ڈاٹا بتانا ہوگا آپ کو. جی بالکل بتانا ہوگا. ہم ایک مسلمان بول رہے ہیں، سنی مسلمان بول رہے ہیں، آپ کو ہم نے سلام کیا کہ السلام علیکم. جی کس مسلک سے ہے، کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، تاج شریعہ کو ماننے والے ہیں. میرا تعلق بریلی شریف سے ہے. ماشاء اللہ. تو تھانوی کو تو کافر ہی کہتے ہوں گے. جی تھانوی کو تو کافر مانتے ہوں گے تھانوی کو. دیکھیے ہمارے حق میں تو کسی کو معلوم نہیں کہ کسی کو ہم کافر بولے، کسی کو مسلمان بولے. تو آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر ہیں. آپ کیسے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں؟ کون کون ہے؟ اشرف تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد میٹھوی. یہ 4 پہ کفر کا فتویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت تو لگائے کفر کا فتویٰ. جی اعلیٰ حضرت تو لگائے ہیں نا. اعلیٰ حضرت نے کیوں لگایا ہوتا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے جب حج کے لیے گئے تھے تو وہاں عرب و عجم کے تمام علماء کے سامنے ان کافروں کی عبارتیں رکھی تھی، تو وہاں کے علماء نے ان کو کافر قرار دیا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت نے تو آ کے جو ہے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ان کے کفر کو جانتے ہوئے. تو سنیے نا، ایک بات آپ سے ہم کو مطلب معلوم کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کو ماننے والے، اپنا جو تعلق دلی شریف سے ہے. اور یہ کیا بولتے ہیں، علماء عرب جو ابھی ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ تھانوی کو کافر مانتے ہو یا مسلمان مانتے ہو، یہ بتائیے پہلے. آپ وہ مت پوچھیے کہ علماء عرب کیا ہیں کیا نہیں ہے. ان کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کا کیا عقیدہ ہے. کیونکہ فتویٰ جو لگائے ہیں علماء عرب ہی نے لگایا ہے نا. تو وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بے ایمانوں کی حکومت آ چکی ہے. جی ابھی جو امریکہ کی رکھیت بن چکے ہیں تمہارے عرب کے مولوی. نہیں میرا عرب میں آپ کا بھی ہے. آپ امام حرمین کو اگر آپ جن کو تم اپنے سر کا تاج مانتے ہو، جی وہ تمہارے عرب کے جو فتین لوگ ہیں وہ عیاشیاں کرا رہے ہیں، میرے نہیں ہیں، رنڈیاں نچوا رہے ہیں، فلم انڈسٹری کھلوا رہے ہیں. آپ سے بہت ادبن بات کر رہے ہیں، آپ تم کر کے بات کر رہے ہیں. میرے یہاں استعمال نہیں کیا جاتا. میں نے تو حقیقت بتائیے. پہلے نمبر میں دیکھیے، آپ اس لیے آپ کے دائرے میں رہ کے بات کیجئے تو آپ سے میں گفتگو ہم مطمئن ہو کے انشاءاللہ کریں گے. اور اگر آپ تم کے کہہ کے بات کریں گے تو پھر آپ سے گفتگو کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ اور رحمۃ اللہ علیہ نے گالی ہے کیا؟ سکھایا. جی تم کہنا گالی ہے کیا؟ جی ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیم کسی کو نہیں دیا کہ کسی کو تم کہہ کے بات کیا کرو. اچھا دیا ہے تو بتائیے. اچھا اگر کسی کو تو کہہ دیا جائے تو ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کسی کو تعلیم نہیں دیا ہے کہ تم کہہ کے بات کیا کرو. پہلی نمبر بھی کیونکہ ہمارے تم یہاں
بہت ادب کے مطلب بیادبی سمجھا جاتا ہے میرے یہاں. کہاں پہ؟ کون سی جگہ؟ نہیں جگہ تو آپ کو نہیں بتائیں گے جہاں پر اردو استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اردو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ تو ہمارے یہاں پاکستان ہے. تم کہنا برا مانا جاتا ہے. پاکستان میں اردو بہت استعمال ہوتا ہے. جی انڈیا اسی لیے میں اگر کون آپ سی جگہ اعلیٰ بہت حضرت کو زیادہ؟ چاہنے والے ہیں تاج الشریعہ اگر حقیقی معنی آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کہہ کے بات کیجیے تو آپ سے ہم گفتگو انشاءاللہ دیر تک طویل تک فرمائیں گے. میں بیچ والے لوگوں سے جو ہے ہم، زیادہ محبت سے بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے کیوں؟ کہ اللہ رسول کا فرمان ہے کہ ہم، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے، بے کو شک دو آپ کی تو بات بھی ہم اللہ قبول رسول کی کرتے رضا ہیں. کے لیے، اور نہ دو تب بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے. اچھا سنیے نا، جی ہم جس جگہ پہ ہیں جی. اس جگہ پہ تقریباً 90 گھر ہے. ٹھیک 90 گھر ہے. اچھا 90 گھر میں تقریباً آپ کو سروے بتا رہے ہیں، پھر اس کا بعد آپ جو بولیں گے ہم وہی کریں گے. ٹھیک نہیں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے کچھ کہلوانے والا یا نہیں کروانے نہیں والا؟ میرے بات مکمل سنیے نا پہلے. 90 گھر میں 30 یا 20 گھر ایسا ہوگا جس میں ان لوگوں کا یہ معلوم ہوگا کہ لا الہ یہ اسلام کا کلمہ ہے. باقی جو گھر ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کتنا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے. سمجھے؟ ان کو معلوم نہیں. تو ان کو بتائیے ہم کیا تعلیم دیں؟ ان کو یہ سکھائیں کہ دیوبندی یہ ہے، یہ بریلی یہ ہے، یہ سکھائیں، یا کلمہ کو جو رسول کا تعلیمات اس کو سکھائیں؟ اب ان کو مشورہ دیجیے. تو ملا جی، جی ان کو کلمہ نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے. اگر آپ کو اچھا، اگر تو میری بات کوئی میں اگر بندہ شک ہے ہو آپ رہا کے ہے. آس پاس میں کھڑا ہوا؟ جی کوئی بندہ ہے آپ کے آس پاس میں کھڑا ہوا؟ میرے آس پاس میں ہاں. نہیں ہے. نہیں ہے. میری بات پہ کوئی تو یقین میں نہیں آ رہے گا. ایک مسلمان آپ کی بات کو میں کیسے یقین کر لوں کہ کیسے یقین کلمہ کریں نہیں گے؟ آتا؟ یار کلمہ تو آتا ہی ہوگا، چاہے بھلے اس کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، مگر کلمہ ضرور آتا ہوگا. اور تو اگر میں کہہ رہا ہوں کلمہ نہ بھی آتا ہو تو اپنے جی نبی سے محبت ضرور کرتا ہوگا. دیکھیے کیا بولتے ہیں آپ، تو کیا بولتے ہیں ایک عالم بھی ہوں گے. میں عالم نہیں ہوں، میں ایک سادہ آدمی ہوں. سادہ اور طالب علم تو ضرور رہیں گے. دیوبندیوں کا کفر عوام اہل سنت کو بتانے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں. جی جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے. تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے میں دیوبندیوں کا اگر رد کرتا ہوں تو؟ میرے کو برا کسی کو نہیں لگتا ہے. میرے کو اس میرے بات تاج سے الشریعہ نے صلح کلیوں کا رد کیا ہے. جی جی میں گستاخ رسولوں کا رد کر رہا ہوں. جی جی. تو ہم آپ سے اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے جو ابھی حالات ہیں نا، ہندوستان کے جو حالات ہے، حالات مجھے مت بتائیے، حالات مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتے. اچھا تو آپ پھر یہ فیلڈ پہ حالات کام نہیں نہ کر کبھی پائیں گے. سدھرے ہیں نہ کبھی سدھریں گے. آپ اگر تم فیلڈ یہ پہ کام کہو، ابھر کر کے سنیے، نہیں کر پائیں گے. آپ فیلڈ پہ ابھر کر کے کام نہیں کر پائیں گے. میری گفتگو کو بہت مطلب کاپی میں لکھ کے رکھیے گا. آپ جس الحمدللہ طریقے سے کام کر رہے ہیں، سنیے نا، کام آپ ہو جس رہا طریقے ہے. سے کام کر رہے ہیں کام نہیں کر پائیں گے. کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تمہارے ارشد پنڈت جیسے لوگوں کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پہلے آپ اپنے گفتگو کو لینگویج کو صحیح اب درست اچھا کیجیے. چلیے، ارشد پنڈت کو کیا مانتے ہیں آپ؟ ہوں ارشد پنڈت جو ہے دیوبندیوں کا ارشد پنڈت، جو کہتا ہے کہ اوم اور اللہ ایک ہے، جس کو غیر مسلم لوگ اوم کہتے ہیں اسی کو جو ہے ارشد پنڈت اللہ کہتا ہے، اس ارشد پنڈت کو کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں آپ؟ صحیح بات کہی ہے اس نے. ہم کسی کو نہیں جانتے. ارشد کون ہے، پنڈت کو ہم نہیں جانتے ہیں. تو یہ تو گول گول باتیں گھما رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب دیوبندیوں کا خدا ہی جھوٹا ہے تو دیوبندی جھوٹے کیوں نہ ہوں گے؟ جب دیوبندیوں کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو دیوبندی جھوٹ کیسے نہیں بول سکتے؟ اچھا ہم آپ سے کیا پوچھیں، اس کو کیا سکھائیں؟ آپ مقبر رہنمائی فرمائیں گے. ارے مجھ سے پوچھ کے سکھاؤ گے؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں ان کو کیا سکھائیں؟ دیوبندی تو بریلی آپ میری سکھائیں پہلے یا ان بات کو کرائیے، وہاں سے رسول سکھائیے. کلمہ سکھائیں یا ایمان کا جو کوئی کچھ باتیں جزیات سکھائیں یا کیا سکھائیں ان کو؟ پہلے آپ مجھے اس بھائی سے بات کرائیے جو وہاں بستی کے رہنے والے ہیں. آپ میرے گفتگو میں جو ہم باتیں آپ سے کہے جا رہے ہیں اس پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا میں یقین ہوگا؟ کیسے یقین کر لوں کسی نئے آدمی کا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کال آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بامبے کال کیا تھا، مہاراشٹر. جی جی کس کے پاس کیا تھا؟ تو کہ ایک دوست کے پاس کیا تھا. یہی بولا تھا نا آپ نے؟ جی جی ہے نا؟ جی جی. آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے. نہیں نمبر پہلے ہم سوچے کہ غلط ہے کہ اسی لیے پہلے پھر کال کر کے پوچھے کہ نمبر ہے بھائی تو یہی آپ سے نے تو اپنے ہے. دوست کے پاس کال کیا تھا، مجھے تو کال نہیں کیا تھا.
اچھا آپ سے ہم کیا پوچھیں، اس میں کیا کریں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا کرو گے بھائی. تو اسی لیے میں آپ جو دیوبندیوں کے 4 اکابر کو کافر مانتا ہوں، کیا آپ کافر مانتے ہیں؟ جی میں دیوبندیوں کے 4 اکابر کو کافر مانتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کافر؟ کیونکہ ہم تو سنے نہیں ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں وہ کافر ہے، ہم تو وہ لوگ کو دیکھے بھی نہیں ہے نا. دیکھیے میں صلح کلیوں سے نا بہت کم رکھتا ہوں. میں ایک دم ٹی ٹی ایس لوگوں سے رکھتا ہوں اور محبت کرتا ہوں، اہل ایمان سے جو میرے نبی کے چاہنے والے ہیں، جو میرے آقا کے غلام ہیں، جو میرے آقا کے وفادار ہیں، میں انہی سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو آپ میرے تو آقا یہاں کے تک کہ دشمنوں، امام حرمین اور امام مسجد نبوی کے جو امام ہیں ان کو تو آپ مسلمان نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کیا کیسے دلیل ہے مانیں گے؟ تمہارے پاس کہ مسجد نبوی کا امام جو ہے وہ ایمان والا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ثبوت پیش کریں. کیا اچھا یہ حضور نے بتائیے، کبھی کہا ہے، سنیے نا، کیا حضور نے آپ کبھی کے جو کہا ہے کہ میری مسجد میں کافر؟ اچھا سنیے نا. ایک منٹ. کیا حضور نے کبھی کہا ہے کہ میری مسجد میں جو ہے وہ مرتد کافر جو ہے کبھی امامت نہیں کر سکتا؟ کوئی حدیث دکھائیے. حدیث تو ارے نہیں ہے. یزید کے دور میں ہی جو ہے گھوڑے بندے ہیں حضور کے مسجد میں، معلوم نہیں ہے کیا؟ اب یہ اور بتائیے کعبہ ہمارے شریف کی، نبی کو ایک آپ منٹ، ہاں سنیں نا، آپ نبی کو، ہمارے نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ میں مانتا ہوں. تم مانتے ہو؟ جی جی ہم بھی مانتے ہیں. یہ بتائیے ہمارا نبی ابھی حضور حیات صلی ہیں کہ اللہ نہیں؟ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. تو دیوبندی نہیں کرتے ہیں، اور نہ سنیں دیوبندی نا حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. سنیے نا، میرے گفتگو سنیے پہلے. جی. اب جب یہ بھی آپ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بتائیے میرے نبی کے مصلی پہ اگر کوئی بد عقیدہ والا اگر نماز پڑھائے، میرے نبی ابھی کھڑا حیات ہے میں کہ ہے، نہیں ہمارے کھڑا نبی ہے؟ میں تو دیکھ رہے ہیں، پرزنٹ ٹائم تو کی ہمارے بات کر نبی رہا کے ہوں آپ مصلی پہ سے. ایک بد عقیدہ نماز کیوں پڑھائیں گے؟ ہمارے نبی پڑھا رہے ہیں گستاخ رسول پڑھا رہے ہیں، جن کے پڑھا کندھے رہے پر ہیں. امریکہ کی بندوق رکھی ہے وہ پڑھا جی رہے ہیں. پڑھا رہے ہیں تو کیا اس پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دے سکتا ہے؟ تو اتنا ڈھیل دے اللہ گا. تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ نہیں؟ نمرود جب کے سے کبھی سر میں درد ہوا تھا؟ میرا جو نمرود کے عمر ہے کبھی سر میں درد ہوا تھا؟ جی نمرود کے کبھی سر میں درد ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے اس نے عداوت رکھی جی جی اور ان سے جو ہے بغاوت کی، تب اس کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے کیسے جو ہے اس کا بدلہ جو ہے لیا؟ جی آپ مولانا جو کر رہے ہیں نا یہ درست نہیں. آپ عوام ارے کے بھائی اندر آپ ابھی اس کی دور نظروں میں درست نہیں ہے نا میں جناب. مسلمان کا ایمان عقیدہ لوٹے جا رہا ہے. آپ کو ہم دیکھیے بتا ہاں تو دیتے آپ ہیں. لوٹ رہے ہیں، اور ہوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ہوں، جیسے لوٹیروں سے، جو ایمان کے جی جی لوٹیرے ہیں، جی جی میں اپنے مومن بھائیوں کو ہوں، بچا سکوں، میں ان تک ہوں، صحیح بات پہنچا سکوں. جی 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 آپ پہنچائیے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی تک نہیں بتایا جی کہ کیا نہیں آپ تھانوی بتائیں؟ کو کافر مانتے ہیں یا نہیں. ہم تو کسی کو کافر نہیں مانتے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس پر آپ کا عمل ہے کہ نہیں؟ ہر حدیث پہ عمل ہے انشاءاللہ، جہاں آپ تک نے ہوتا ہے یہاں عمل مطلق کرتے ہیں. کہا یا کچھ ڈفرینس ہے آپ کی بات میں؟ آپ نے کیا کہا کہ ہم ڈفرینس؟ کسی کو کافر نہیں مانتے ہیں، تھوڑی سی جی جی وضاحت کر سکیں گے؟ کیوں ہم کسی کو کافر مانیں؟ ہاں تو تھوڑی سی وضاحت کر سکیں گے کچھ کیا وہ ذات کرے آپ؟ کہ کس کس کو کافر نہیں مانتے ہیں؟ اچھا سنیے نا میرے بات، آپ یہ نہیں نہیں، بتائیے. پہلے اسی اس پر گفتگو ہو جائے، بھاگے نہیں. جی جی آپ نے کہا کہ ہم کسی کو کافر نہیں مانتے ہیں، جی 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 تو دیوبندی کو آپ کافر نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. وہابی کو کافر نہیں مانتے ہیں. وہاں بھی کس کو کہتا ہے؟ ارے یہ سب مرتد لوگ، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، کئی سارے نام ہیں ان لوگوں کے. دیکھیے میرے پہلے بات سنیے جی، کوئی اہل جو حدیث میرے کہلاتا ہے، کوئی صرف تبلیغی کہلاتا ہے، کوئی غیر مقلد کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے. اچھا یہ بتائیے شیعہ کو بھی آپ کافر نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے بات میرے سنیے نا. پہلے بس ایک لفظ کا جواب دے دیں. جو اللہ کے رسول پر اور قرآن پر اور میرے نبی کے فرمان پر جو ایمان رکھے، احکام شریعہ پہ جو ایمان رکھے، جی اس کو ہم کافر نہیں مانتے ہیں. باقی جو ہمارے رسول کو، اللہ کو، احکام شریعہ پہ، حدیث پر، اور جو جس ایمان کے جو امور ہے، جو جزیات ان پر ایمان نہ رکھے، جس میں ہمارے رسول نے کہا کہ اس پر ایمان لانا ہے، جو رسول نے فرمایا اس پر ایمان لانے کے لیے، وہ سب پر اگر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو کافر مانتے. جو رکھتا ہے اس کو ہم مومن مانتے ہیں، ماشاء مسلمان اللہ، مانتے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے، میرا دل خوش کر دیا. جی جی اب جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. جی اللہ کا کلام قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. جی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں. جی تو قرآن کی آیت کا انکار کر کے کافر ہوا کہ نہیں؟
تو سنیے نا، کون سے دیوبندی کہا ہے کہ نبی کو علم نہیں ہے، غیب نہیں ہے؟ بہت سارے دیوبندیوں کو سنوا دوں گا، اور کل پرسوں ہی میری ایک سے بات ہوئی ہے، اس نے ایک ایسی گھٹیا اور خطرناک بات کہی کہ میں آپ کو کیا کہوں. کیا کہا ہے؟ سمجھے؟ ہم یہ بتائیے. دیوبندیوں کی جتنی بھی کتاب ہے نا، ہاں جتنا بھی حوالہ دیتے ہیں، ہاں سب کا میں نے مطالعہ کیا. جس طرح سے آپ بتاتے ہیں، آپ لوگ جیسے آپ تو بڑے بڑے علماء ہیں، ہم لوگ چھوٹے موٹے مولوی بھائی، ہیں. میں کوئی بہت بڑا کوئی وہ نہیں ہوں. آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے علماء ہیں؟ تو میں نے اپنے ہم آپ کو بہت کہا سارے، کہ آپ جیسے بہت بڑے ہوں. تقویت الایمان ہو گیا، اس کے بعد قاسم نانوتوی کا کتاب ہو گیا، بارہانے کا جتنے بھی کتابوں کو حوالہ دیتے، سب کا میں نے تو مطالعہ کیا. اچھا اچھا. آپ لوگ جس طریقے سے جس چیز کو بتاتے ہیں وہ چیز ہم کو تو ملا نہیں، تو ہم کیسے کافر مانیں گے؟ تو ایک تین کا چشمہ بنوا لیجیے، شاید دکھ جائے. پھر کس کا چشمہ بنوا لیں گے؟ تین کا چشمہ بنوا لیجیے. وہ آپ کو چاہیے، میرے کو تو نہیں چاہیے. میرے کو بالکل ہم صاف سے نظر آتا ہے. بریلی شریف کا سرما جا کے لگا لیجیے، وہاں کی خاک لگا لیجیے، گنبد اعلی حضرت کی. وہ تو ہم لگاتے ہی ہیں. اعلی اللہ حضرت دھرم کے ہے، در کی خاک لگا لیجیے، دکھائی دینے لگے گا، نظر آنے لگے گا. وہ تو ہم لگاتے ہی ہیں. ہاں. اللہ یہ تو ہمارے جان ہے. جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو. ہوں. اچھا، آپ مفتی ہو، مولوی ہو، کیا ہو؟ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو عام ایسے یار ہیں. کچھ نہیں ہے تو پھر بحث کیوں کر رہے ہو یار؟ جب تمہیں. ہم ایسے عوام کو ایسے خدمت اچھا، ایک کرنے چیز ہو، جہاں تم تک نے ہوتا کہا ہے دین کی. تم نے اب کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. جی ٹھیک، تم نے کہا کہ جو تم حوالے دیتے ہو ہمیں کچھ نہیں ملا. جی جی. میرا بتایا ہوا کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کر دے، میری طرف سے 10,000 کا انعام ہے. انعام مت اب رکھیے. تم اور تمہاری پوری ٹیم، پوری دیوبندیوں کی ٹیم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے میرا ایک حوالہ غلط ثابت کرو. آپ تو پہلے گفتگو ہی صحیح سے تم کر کے بات کر رہے ہو میرے دوست. پہلے صحیح اگر میں سے نے تمہیں بات کرنے تم کا بول دیا تو طریقہ پہلی سیکھیے. غلطی. آپ میں نے پہلے اگر بات تمہیں کرنے تم کا بول دیا، لینگویج میرے درست یوپی کی کیجیے. بھاشا یہی ہے، بڑے کو تم بولا جاتا ہے. اور تم مجھ سے پتہ نہیں بڑے ہو یا چھوٹے ہو، میں پھر بھی تم کو تم بول رہا ہوں. تم ہمارے یہاں ادب کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، اور چھوٹے آپ کو کے تم بولا جاتا ہے، بڑے کو تم بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے جو یو پی تمہارے ہے یہاں نا، کا آپ مجھے کے یو پتا پی نہیں، میں تمہارے یہاں کا کیا نیم قانون میرا، قاعدہ ہے. سنیے نا، میرا بھی علاقہ یو پی ہے. آپ اس سے جس طرح آپ بول رہے ہیں نا کہ بڑے کے، اسی لیے یہ جو یہ بھی تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ کہ بڑے کو تم یو پی میں بولا جاتا ہے. جی ہاں، بڑے کو تم کہا جاتا ہے ہمارے رامپور. رامپور میں تم بولا جاتا ہے. ہاں اچھا جی. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں کے رامپور کے ایک مفتی صاحب کا میرے پاس نمبر ہے، پوچھیں گے ان سے کال کر کے کہ آپ کے رامپور میں. لگائیے ابھی لے لیجیے، بڑے جو آپ کے مفتی صاحب ہیں ابھی لے لیجیے نام جی لائن پہ. جی ان کو کیا کال نام ہے کر ان کے کا؟ پوچھیں. مفتی گلفام رضا نام ہے، قادری. اچھا لیجیے. آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں. اچھا اچھا ان کا بیان خوب سنتے ہیں. ان کو لائے ہوئے تھے ہم لوگ. اچھا اچھا. چلیے اچھا، لائن پر لے لیجیے. مفتی گلفام صاحب سے پوچھ لیجیے دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں. ان سے پہلے اگر وہ پوچھیں کہہ گے دے کہ کہ آپ کے کافر ہیں، رامپور میں، ایک منٹ، آپ کے رامپور میں بڑے کو تم کہا جاتا ہے یا آپ کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تم یہ پوچھیں گے ان سے. یہ پوچھیے گا، اور اس کے بعد میں یہ پوچھیے گا کہ جو دیوبندیوں کے 4 اکابر ہیں وہ کافر ہیں جی یا مسلمان ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. آپ تو یہ پہلے ڈکلیئر نہیں کر پائیں کہ امام حرمین کو کیا کہیں گے. آپ ہمیں جو ہے اچھا سنیے نا، بیوقوف کچھ نہیں بنا کچھ سکتے ہو روز سنیں، کچھ اور دھوکہ نہیں مہینہ دے سکتے پہلے ہو. ایک بہت بڑے ہم مطلب بزرگ آدمی. ہم بغیر تحقیق کے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں. جی اور اس وقت میں، اس دور میں، ٹھیک ہے، جی زیادہ تر انگریزوں کے غلام پائے جاتے ہیں وہاں. جی. ٹھیک ہے. اور اسی بات ہے. وجہ سے ہم وہاں کے کسی بھی ایسے بدعقیدے کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے کہ جو گستاخ رسول ہو یا گستاخ رسولوں کا ساتھ دیتا ہو. اچھا آئے اچھا، سمجھ میں؟ آپ کو کیا بولتے ہیں، کون آپ کو انگریزوں غلام نظر آ گیا؟ رشید احمد گنگوہی غلاموں کا، انگریزوں کا غلام ہے. یہ اشرف تھانوی انگریزوں کا غلام ہے. 600 روپے ماہنامہ اس کو ملتا تھا انگریزوں کی طرف سے. کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، مکالم الصدرین. اچھا سنیے نا، کتاب آپ کا نام کیا بتایا بولتے میں ہیں. نے، مکالم الصدرین. اس کو چھپوانا بھی ان لوگوں نے بند کر دیا ہے. اچھا سنیے نا، آپ اویسی کو جانتے ہیں؟ پھر وہی بات، اب ایسی کو جانتے ہیں، نیتا گردی نہیں ہو رہی ہے، خاموش رہے. سنیے نہیں، آپ کو مفتی گلفام کو ہم کال نہیں کرو بول تم. رہے. اچھا پارلیمنٹ میں جن نیتا اکابر گردی کا نہیں ہو نام رہی ہے لے یہاں. اویسی لیتا ہے، وہ مفتی اکابر گلفام کو کال انگریز کے کرو. غلام تھے یا کیا بولتے، ہم نہیں مفتی غلام لیتے گلفام ہیں. صاحب کو آپ کال اویسی کرو. کا یہاں نیتا بھاشن گردی مت جھاڑو، پارلیمنٹ ٹھیک کا ہے؟ سن لیجئے گا. پھر وہی بات، نیتا گردی مت جھاڑو. یہاں سیاست نہیں ہے، یہاں دین کو سیاست میں ڈال کے رکھا تم لوگوں نے. ہم نے نہیں ڈالا دوست، آپ نے ڈالا ہے. بہرحال مفتی گلفام صاحب کو آپ کال کریں. سنیے نا میری بات سمجھیے نا. پھر وہی بات، آپ کو بول رہے مفتی گلفام صاحب کو آپ کال کریں. میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کو وہ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے ہیں، کیا وہ ہے. تو جانتے ہی ہیں.
جانتے ہیں نا آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے تو آپ کال کیجیے. جی. مگر آپ جو جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں نا، انداز آپ کا غلط ہے میرے دوست. ہاں ہاں بالکل واقعی میرا انداز غلط ہے، آپ کیا بولتے ہیں مگر ادب ایسے ہی کے لوگوں سے دائرے غلط میں. ہے. جی تمہارے جیسے لوگوں سے غلط ہے. جو مومن نہیں ہے عاشق نہیں رسول ہے نہیں الحمدللہ ان کے لیے ہم میں نرم ہوں، میرے اور رسول نے تمہارے جیسے تعلیم دیا لوگوں کے ہے. لیے میں سخت ہوں. آپ سنیں نا، سیرت کی کوئی کتاب یا کوئی حدیث ایسے حدیث پیش کر دیجئے جس میں میرے رسول نے پھر کسی وہی کو بات. برا بھلا کہا ہو، وہ چاہے ایمان والا ہو یا غیر اچھا ایمان یہ والا ہو. بتائیے، زخم سر میں ہو تو پیر پٹی کہاں بندھے گی، پیر میں یا سر میں؟ آپ سے ہم کیا پوچھیں کہ میرے رسول میں نے نے کیا کسی کو پوچھا، حدیث میں دکھا میرا بھی دیجئے، جواب ہم آپ کا میں نے کیا غلام پوچھا بن جائیں گے زندگی بھر. آپ کا قدموں کا پانی دھو کر کے ہم آپ کا دھون کو ہم پیئیں گے زندگی بھر. دکھا دیجئے کوئی میرے رسول نے کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو بھی برا بھلا کہا ہو. تو ہم نے کون سے جو ہے مورتی پوجا کرنے والے کو برا کہا ہے بے وجہ؟ ہم اس لیے برا نہیں کہتے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے. منع کہا، پھر کسی کو برا بھلا ٹھیک ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ارے دل دکھانے، کسی کا دل سنیے، دکھانا. میرے نبی نے کیا اس لیے فرمایا حدیث میں؟ کسی کا دل توڑنا یعنی سنیے کعبے کی دیوار توڑنے کے برابر گناہ ہے میرے دوست. سنیے یہ دوست بعد میں کرو اور کسی اور کو دوست بناؤ. میں تمہارا دوست نہیں ہوں. نہیں، ہم آپ ہی کو دوست بنائیں گے. پہلے سن لیجئے. نہیں، ہم آپ ہی کو دوست بنائیں گے. اس میں کیا برے کوئی کی شک ہے برائی کیا؟ قرآن میں آئی ہے. جی برے کی برائی قرآن میں آئی ہے. قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں. تو مسلمان کیسے ہیں میرے دوست؟ تو پھر تبت یدا تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہوگے. پھر جی تب بس قل یا ایھا الکافرون تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہوگے. پھر سورہ منافقون تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہوگے. پھر کیونکہ سورہ آپ ہی تو. منافقون میں منافقوں کی برائی ہے، سورہ جی کافرون میں کافروں کی برائی ہے، سورہ جی لہب میں ابو لہب کی برائی ہے. ہم آپ سے وہ نہیں پھر پوچھے تو آپ ہیں. قرآن پڑھتے ہی نہیں ہوگے یار. سنیے نا، آپ سے ہم وہ نہیں برے پوچھے. کو ہم برا آپ سے کیا کہنا پوچھے؟ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. آپ سے ہم کیا پوچھ رہے ہیں کہ پھر میرے وہی بات رسول کہ نے کیا کسی پوچھ کو رہے ہیں برا کیا کہا؟ پوچھ رہے ہیں. گفتگو پہ غور کیجیے. تمہارے جیسے روز آتے ہیں میرے پاس، سمجھ گئے؟ آپ کے جیسے ہمارے پاس روز آتے تم ہیں میرے مفتی صاحب دوست. کو کال کرو نا. مفتی صاحب کو کیوں نہیں کال کر رہے ہو؟ وہ میرا آپ کے جیسے ملا اور مولوی ہے نا، روزانہ میرے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. ابے جاہل، مجھے پتا ہے تو تھانوی کے چیلے. دیکھیں آ گئے نا لائن پہ. آپ دیکھیے آپ کا گفتگو بگڑ گیا نا میرے دوست. میں اسی نے سے کہا نا پتا میں چلا تیرے جیسے کتنے لوگوں سے ایسے ہی بات کرتا ہوں. ہو گیا نا. آپ کتنے پانی میں تیرتے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں. مگر تمہارا آج تک کوئی چلے کا پلہ بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر پایا. تو آپ سے کون سے مسلمان ہیں آپ؟ سمجھ گئے؟ تم جھوٹ بہت بولتے ہو. ہمیں جھوٹ بولنے، ہمیں تو تمیز کے دائرے میں ہم بات کرتے ہیں. آج ابھی ارے تمہارے جتنا جیسے 22 مکاروں منٹ کو ہو اچھے گیا آپ کی طریقے سے گفتگو جانتا ہوں کرتے میں. ہوئے. کبھی بھی آپ سے ہم بے ادب کے ساتھ گفتگو نہیں کیے، تو آپ سوچیے ہم جھوٹ کیسے بولیں گے؟ آپ تو ہم سے بڑا جھوٹا ہیں. تم گستاخ رسول کو اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہو کہ نہیں؟ ہم تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہم تو کھاؤ خواجہ خدا کی معین چشتی قسم، رحمۃ اللہ کے کھاؤ دیوانے خدا کی ہیں، قسم، کھاؤ اور خدا ہم کی تو قسم کہ تم خواجہ جو ہے غوث کو مسلک ماننے اعلیٰ والے ہیں. حضرت پر سختی سے پابند ہو اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہو. کھاؤ خدا کی قسم. ہم تو بریلی شریف والے کو ماننے والے ہیں. باقی آپ جیسے جب مولوی بریلی مولوی شریف جتنے والوں کو معاشرے ماننے کو والے جتنے ہو تو بریلی شریف معاشرے کو جتنے برائی پھیلا، جس معاشرے میں جتنے توڑ طوفان پھیلا، آپ جیسے ملاؤں سے ہم تو دور ہی رہتے ہیں. مگر آپ کا نمبر ایسے ایسے بولا تو ٹھیک ہے، تھوڑا گفتگو کر ہی لیتے ہیں. تو پھر شاید اعلیٰ ہی حضرت کسی نے تھانوی کو کافر کہا ہے. تم کیسے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو کہ تھانوی کو کافر نہیں بولتے ہو؟ ہم تھانوی کسی کو کے اوپر کافر نہیں مانتے ہو؟ دوسرے کا فتویٰ کیوں لگائیں گے؟ تھانوی گستاخ رسول ہے. ہمارے نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے. تمہارے باپ کا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے؟ دکھائیے حفظ مجھے. الایمان میں لکھا ہے، جا کے اٹھا کے دیکھ لو پڑھ کے. ہم کو تو نہیں ملا. آنکھیں ہم اندھی تو ہیں تو بولے میں کیا کروں جتنے گا؟ بھی آنکھوں سے جب کتابوں دکھتا کے ہی آپ نہیں، حوالے نبینا ہو. دیتے ہیں سب دیکھ لیے. ارے آنکھیں بینا ہوتی تو نظر آتا. عقل کے آپ اندھے، کے شکل کے پاس گندے دیو کے دلیل بندوں کو کیا قطعی نظر سے آئے؟ کوئی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. صرف ہے بتا تو کوئی سکتا ہوں، دلیل منوا نہیں لائیے. سکتا ہوں تمہارے جیسے چلے کے پلوں کو. آپ ابھی بھی صرف آپ سے بتا یہ سکتا ہوں، کہہ رہے منوا ہیں کہ نہیں آپ سکتا. ادب کے دائرے میں رہ کر کے بات ادب کرتے کے ہیں. دائرے میں ہی ہوں. آپ ادب کے دائرے میں نہیں ہیں. ادب کے دائرے میں ہی بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کچھ سے کچھ لینگویج میں آپ نہیں، عقل کے اندھے، شکل کے گندے دیو کے بندے ہی بولا ہے نا میں نے. اور آپ کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. آپ کو میں ہر حوالہ بتا رہا ہوں، ہر کتاب کا حوالہ بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کہہ رہے ہو میں اس کا جو ہے ثبوت آپ کو دے رہا ہوں. صرف پہلے بار بتا آپ تو ہی سکتا ہوں سلام کا نا، منوا جواب تو ہی نہیں نہیں سکتا نا دیے. میں آپ کو. آپ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیے. میں کسی منافق کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں. اچھا منافق، آپ پر پکے تم سنی مسلمان ہے نا. الحمدللہ میں اہل ایمان ہوں اور غلام اعلی حضرت ہوں. تمہارے ابھی جیسا سنیے نا، جھوٹا
تمہارے جیسا جھوٹا اور مکار نہیں. قرآن میں ایک آیت ہے سمجھے, ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ہاں سنائیے, وہ تمہارے ہی اوپر فٹ آئے گی انشاءاللہ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے, 109 آیت نمبر ہے. جی جی, اس کا معنی مطلب بتائیے. معنی مطلب آپ تو عالی کا عالم ہے, آپ تو جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہوں گے. کیا اس اس کا آیت سمجھائیے مجھے, کے مطلب تو ماتحت سمجھائیے. آپ کام کر رہے ہیں؟ بس بھاگنے لگے, جائیے بھاگیے. بولے نا, اس آیت کا ماتحت میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اس آیت کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی پر کام کر رہے ہیں. تو کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ اہل ایمان سے محبت اور اہل ہاں, دشمن سے دشمنی. تو یہ بتائیے آپ کے اوپر یہ لازم نہیں بنتا, اگر کوئی اگر کیا بولتے ہیں کافر ہے, کوئی منافق ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, اس کو صحیح راستہ دکھائیں. آپ کو ہی دکھا رہا ہوں صحیح راستہ, آپ مان رہے ہیں؟ تو آپ جس طرح لینگویج تحقیق کرنے استعمال کی کریں کوشش گے, کریں. اس سے آپ کو ہی بتائیے میں نے آپ کے بہت کڑوے لینگویج سے کون آئے گا صحیح راستے میں؟ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے تو ہم کال کیے کہ آپ کی جو لینگویج ہے, جو الفاظ ہے, جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اس میں آئے گا کوئی صحیح راستے پہ؟ الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے توبہ کی ہے انشاءاللہ. نہیں, کوئی نہیں آئے گا میرے دوست. بہت سارے بھائیوں نے توبہ کی ہے انشاءاللہ. میرے چینل پہ کوئی جا بھی کے نہیں آئے دیکھ گا. لیجئے گا. آپ گفتگو کا انداز بدلیں گے تو آئے گا. منافقوں سے میں ایسی بات کرتا ہوں, میں منافقوں سے نرم انداز میں بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو دشمنان دین ہیں, جو دشمنان رسول ہیں, جو منافق لوگ ہیں, جو بد مذہب مرتد لوگ ہیں, ان لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرو, ترشروئی کے ساتھ ان سے پیش آؤ. کہاں لکھا ہے؟ حدیث دیکھو ذرا اٹھا کے پڑھ کے, اچھا, کہاں لکھا میرے ہے. رسول نے تو ہر تعلیم, چیز کا ہم تمہیں ثبوت دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, مسلمانوں کے لیے نرم اور مرتد منافق بد مذہب شیطانوں کے لیے گرم. دیکھیے, اپنا آپ کو یہی, ایک بات بولتے سمجھیے, سنیے. جو دیوبندی ہے نا, ہاں جو دیوبندی لوگ جو ہے, ہاں جو وہابی لوگ ہیں, دیوبندی لوگ ہیں, ہاں اس کا وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی نام لے کے مرغا توڑتے ہیں. اور آپ لوگ جیسے مولوی کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے مرغا توڑتے ہیں, کیا توڑتے ہیں؟ مرغا کھاتے ہیں, مرغا. مرغا, الحمدللہ ہماری قسمت میں ہے مرغا, مگر وہ کوا کھاتے ہیں. تم نے غلط بولا. ہاں, وہ دیوبندی کوا لوگ کیا کھاتے کرتے ہیں؟ اور نجاست اشرف علی سڑے تھانوی ہوئے اور قاسم کوکڑے نانوتوی سنتے کے ہیں, نام کے نام اور کھاتے ہیں. نجاست آپ کی لوگ سڑی آپ ہوئی, جیسے ملا, سنیے, آپ لوگ تو مولانا مانتے ہیں, آپ نجاست جیسے کی ملا اور سڑی مولوی ہوئی کیا انگلیاں کرتے ہیں؟ اعلیٰ چاٹتے ہیں. حضرت کے نام سے لے کے کھاتے ہیں. الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے؟ اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم الحمدللہ. کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو کام کیا, آپ ایک بھی کام وہ نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ وہی تو کر رہے ہیں ہم. کچھ بھی مشن نہیں کر اعلیٰ رہے حضرت, مشن اعلیٰ حضرت کو ہی لے کے چل رہے ہیں ہم. ہیں. اعلیٰ حضرت کا مشن ہے کہ آپ اگر پیچھے کسی ہیں, دشمن رسول سے آپ اگر اس کی 70 زبان سے سال کسی بھی پیچھے ہیں چیز ابھی سے, بھی انڈیا میں. سن تو لیجئے, اگر کسی سے بھی حضور کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی دیکھ لو تو اس سے جدا ہو جاؤ, اور اس کی محبت کو اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے کہ دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اور اچھا وہی ہم سنیے نا, ہم الحمدللہ آپ سے کرتے ہیں. اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے تمہیں سمجھنے کی کوشش کی, اور تم اپنے آپ کو بہت بڑے چتر چالاک بن رہے تھے. نہیں, ہم چتر چالاک نہیں اور بنتے, چتر آپ چالاک. جیسے ملا تو میں بنتے ہیں. الحمدللہ مشن اعلیٰ حضرت پر ہوں, اور نہیں میرے نہیں, اعلیٰ حضرت نے بد مذہبوں کا, شیطانوں کا رد کیا ہے. اور الحمدللہ یہ گنہگار بھی شیطانوں کا رد کرتا ہے, بد مذہبوں کا رد کرتا ہے, اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک میں جو ہے یہاں اس دنیا میں حیات ہوں, زندہ ہوں. ٹھیک ہے, جی جی, جب تک میں سانسیں لے رہا ہوں, جب تک میری رگوں میں خون چل رہا ہے. ٹھیک, یہ مشن انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ کا مشن کامیاب نہیں اور ہوگا. تمہارے جیسے روکنے والے 36 آتے ہیں, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی ہے جیسے مجھ سے ہی بحث کرتے تھے, جی جی, کیا اور بحث بار کرتے بار ہیں؟ چڑھا کے کال کرتے تھے, اور الٹے کیا سیدھے کال سوال کرتے تھے. الحمدللہ انہی کے سوالوں میں انہی کو الٹا ٹانگ دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, کیا ٹانگ دیتے تھے؟ کافی لوگوں نے الحمدللہ توبہ کی ہے. کس بات سے توبہ کی ہے؟ دیوبندیت سے, بد مذہبیت سے. اچھا, دیوبندی کو دیوبندی کیوں کہا جاتا ہے, یہ معلوم ہے آپ کو؟ پہلے دیو کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, دیو کے پجاری ہیں, اس لیے دیوبندی کہا جا رہا ہے. ہاں, دیو کے بھکت ہیں, اندھ بھکت ہیں. ہاں, عبداللہ نہیں ہے وہ, اللہ کے بندے نہیں ہے.
دیو کے ہی بندے ہیں، اس لیے ان کو دیو کی بندی کہا جاتا ہے، دیو بندی۔ ہاں، ابھی آپ نے سنا ہوگا ارشد پنڈت کا بیان کہ اس نے جو ہے کہا ہے کہ جس کو غیر مسلم لوگ اوم کہتے ہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، سنا ہے نا؟ کون؟ ارشد ہم کسی پنڈت جو ہے دیوبندیوں کا مرشد کسی کو نہیں جانتے ہیں۔ ارے تم جانتے کیسے ہو؟ خواہ خواہی کی بحث کرنے آ گئے ہیں؟ تمہارے جیسے چوزے دن بھر میں پتہ نہیں کتنے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے چوزے کو ہم معلوم ہے کیا کرتے ہیں، بکری کا دودھ پلا کر کے پالتے ہیں۔ آپ جیسے چوزے اور کیا بولتے اور ہیں، ہم تمہارے جیسے چوزوں کو جو ہے اسی طرح کی بھاشا سے سمجھاتے ہیں جیسے کہ میں سمجھا رہا ہوں۔ ہاں، اچھا، آپ کی فراغت کہاں سے ہوئی؟ میری فراغت تو نہیں ہے کہیں سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جو ہے ہنر اور سمجھداری عطا کی ہے کہ کسی بھی شیطان کے آپ دھوکے میں نہیں آ سکتے انشاءاللہ۔ مطلب آپ کا نزدیک علم اور ایمان اور عقیدہ یہ سب ہنر ہے، پتہ یہ بات وہی پتہ چلتا ہے نا؟ جی 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 جی، ٹھیک ہے، سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی بھی بد مذہب بدعقیدے سے نرمی کے ساتھ بات نہ کرو، ترشروئی کے ساتھ بات کرو، کیونکہ یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن اگر ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں تو انہیں بھی تم اپنا دوست نہ سمجھو، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ مانو، اپنے ماں باپ اللہ کا قانون ہے۔ ہاں، سمجھانا چھوڑ دیں گے۔ اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں سنیے نا، چھوڑ دو۔ میرے دوست سنیے نا، اگر میرے ماں باپ اگر کفر پہ ہے اس کو سمجھانا چھوڑ دیں؟ سمجھائیے سمجھائیے، سمجھانے ہی کی تو بات کہی ہے۔ آپ اگر وہی تو ایمان پر بات کر کفر کو رہے ہیں، پسند کرتے ہو سنیں اور سختی نہ کے ساتھ مانتے ہو، سمجھائیں یا جیسے نرمی کے تم ساتھ نہیں مان سمجھائیں؟ رہے ہو، سنو، جیسے تم نہیں مان رہے ہو تو پھر ان سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اور ان کی محبت اپنے دل سے نکال دو۔ یہی ہے، سنیے نا، یہی ہے دین اسلام، یہی ہے اللہ کا سنیے نا، قانون، یہی ہے قرآن کا فرمان۔ آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں، صرف اپنے بولتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون نہیں سمجھاؤں تمہیں؟ سنیے نا، تو اپنے اللہ ماں کا باپ کو قانون کیا نہیں نرمی کے سمجھاؤں؟ ساتھ نہیں سمجھائیں؟ ہیں؟ نرمی کے ساتھ سمجھائیں گے، سختی کے ساتھ سمجھائیں گے؟ تمہارے جیسے لوگوں سے میں اسی طرح بات کرتا ہوں، میں زیادہ نرمی برتتا نہیں ہوں، آپ کو ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے کیونکہ یہ ہم نے شروع میں سمجھ لیا آپ کو، سوال آپ کر ماننے رہے ہیں کہ والے اپنے نہیں ہو۔ ماں باپ، میرے ماں باپ کافر ہے؟ آپ گرگٹ کی طرح کلر بدل کے آئے ہو۔ ہم گرگٹ کی طرح نہیں میرے دوست۔ ہاں، گرگٹ کی طرح کلر بدل کے آئے ہو آپ۔ اور ایک بات بتاؤں، گرگٹ جو ایک جانور ہے وہ 6-7 روپ بدلتا ہے، مگر تم تو 52 روپ بدلتے ہو۔ اچھا 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 ہاں، تم 52 روپ بدلنے والوں میں سے ہو۔ اچھا، جی، پھر تو آپ اس لیے سنی نور حسن مسلمان کے ہو پاس کیا کسی بھی علایت کا بدعقیدے کی مانتے ہو؟ طرف سے جو ہے نرمی نہیں، سمجھے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے تبھی مانتا ہے آدمی، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ کبھی نہیں مانتا، اور کسی کے سمجھانے سے نہیں مانتا۔ اچھا، ہاں، اور وہابی دیوبندی جو ہے نا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے نا مہرے کر دیے، مہرے لگا دیے۔ تو کیا بولتے ہیں، پورے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد تو انہی کی ہے نا؟ تو سب جہنم کی کافر ہے؟ تعداد بھی تو زیادہ ہے نا، جہنم بھی تو 3 حصے ہے، جہنم بھی تو 3 حصے ہے بھائی، اچھے لوگ کم ہیں تو جنت کا 1 حصہ ہے، اور برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو جہنم 3 حصے ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں، للہ جا کہاں رہے ہو؟ سنیے نا ادھر۔ سنیے نا ادھر، توبہ کر لو، توبہ۔ اچھا، وہ آپ کی ہاں، ضرورت پڑے گی۔ جہنم 3 حصے ہے 75%، اور جنت 1 حصہ 25%، سمجھے؟ اللہ کا کرم ہے، اگر برے اعلیٰ حضرت لوگوں کا کی تعداد فیضان ہے کہ زیادہ اپنے ہے تو عقیدہ اور جہنم ایمان کی بھی آج حد تک بڑی بچا ہے، ہوا ہے، سمجھے؟ سمجھے؟ جہنم کی حد بڑی ہے، سمجھے؟ ہاں، تو یہ مت سوچو کہ اگر ان کی تعداد زیادہ تو ابھی تو اور بڑھے گی، ابھی تو کانا دجال آئے گا، کانے دجال کو یہ دیوبندی وہابی خدا مانیں گے۔ اچھا اچھا، جیسے کہ ابھی مودی جی کے کہنے پر تالیاں اور تھالیاں بجا رہے تھے، مودی جی نے تالیاں اور تھالیاں بجوائی تھی نا ان لوگوں سے ابھی، اور موم بتیاں جلوائی تھی نا ان لوگوں سے ابھی، ان دیوبندیوں نے تالیاں بھی بجائیں، تھالیاں بھی بجائیں، موم بتیاں بھی جلائیں، اور پھر مودی جی کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کی، سمجھے؟ سنیے نا، آپ 5واں پارہ کو وہ آیت نہیں پڑھتے ہیں؟ بولیے کون سی؟ ایک آیت ہم نہیں کہہ رہے، قرآن خود کہتا ہے۔ ہاں ہاں بولے۔ ایک آیت ہے نا، اس میں خود قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو حکمران ہے اللہ کی اطاعت کیجیے، رسول کی اطاعت کیجیے، آپ میں سے جو آپ کا حکمران ہے ہاں، تو
اس کو بات ماننے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اچھا تو حکمران مومن یا کافر؟ ہم؟ حکمران ہم۔ شریعت پر جو حملہ کرے ایسا حکمران، یا جو تمہاری شریعت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے ایسا حکمران؟ تو مودی صاحب کے لیے، مودی جی کے لیے آپ اس کو پردھان منتری مانتے ہیں کہ نہیں؟ پردھان منتری مانتے ہیں، اگر وہ ہماری شریعت پر حملہ کرے گا تو کیا اس قانون کو بھی مانیں گے؟ اچھا تم تو یہ مان رہے ہو بتائیے، تو مان اللہ رہے کو ہو۔ حاضر ناظر رکھتے ہوئے بولیے، آپ ان کے ہدایت کے لیے کتنا بڑی دعا کیے ہیں؟ اللہ ہدایت دے گا تو ہو جائے گی اس کو۔ آپ دعا کرنا آپ کو کام ہے کہ نہیں؟ میرا کام ہے کہ نہیں؟ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اب غلط ہم بولتے، تو کبھی سب کے بھی لیے دعا دعا نہیں کیے کرتے ہیں۔ ہوں گے؟ آپ کبھی بھی یا دعا نہیں اللہ کرتے ہیں؟ غیر ایمان والوں کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ جو ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جو دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تو انہیں بھی ہدایت عطا کر، اگر ہدایت دینا مقصود نہ ہو تو نیست نابود کر۔ یہ دعا کرتے ہیں یار۔ ہاں، تو آپ کی دعا میں پاور کیوں نہیں ہے؟ ارے اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی جو ہے قدرت ہے، کیونکہ اللہ دیکھیے، کا قانون ہے، سنیے، اللہ جسے چاہتا ہے جیسے حضرت چاہتا ابو رکھتا ہے۔ بکر رضی اللہ تعالی عنہ سنیے جب سنیے اب ایک مسجد منٹ، حرم میں قرآن ایک پڑھتے منٹ، تھے نا، ایک تو منٹ، جو تم نے غیر میرے اوپر مسلم جو تھے الزام نا وہ کیا، کیا کرتے سنیے تھے؟ سنیے دل ان کا ہل جاتا تھا، اور صبح میں معلوم ہے میرے نبی کے پاس آگے کیا کہا کہ اپنے ابو بکر سے یوں کہو اگر رات میں زور سے قرآن نہ پڑھے، میرے جو بال بچے بیوی ہے نا، گھر والی جو ہے، اور جو میرا اولاد ہے، وہ لوگ مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی، آپ کی زبان میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اصل میں تم کافر لوگ نا بڑے ہی بدترین انسان ہوتے ہو۔ پتہ نہیں کہاں سے شیطان تم کو کیا کیا سوال بتاتا رہتا ہے کہ اب یہ سوال ابو کرو اور بکر اب وہ رضی سوال اللہ کرو اور تعالیٰ اب کو وہ سوال مانتے ہو کرو، کہ نہیں؟ حالانکہ مانتے تم ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرے کے ایمان کی بات تو بعد میں چھوڑو، تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ آپ خود گمراہ ہو میرے دوست۔ تم کافروں کے ساتھ ہو اور تم گمراہ ہو۔ اچھا ہم کافر، آپ ہی مسلمان بنے، آپ ہی جنت میں جائیے، کافروں کے ہم ساتھ ہو دوزخ تم میں لوگ، جائیں۔ تھانوی کے ساتھ ہو، ننوتوی کے ساتھ ہو، امیٹوی کے ساتھ ہو، گنگوہی کے ساتھ ہو، ہم تو کیونکہ کسی کے ساتھ نہیں، ہم تو ان کی جو ہے آپ محبت میں اتنے جو ہے چور ہو چکے ہو کہ ان کافروں کا کفر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا ہاں ہر چیز آپ ہی کو نظر آتا ہے، آپ کی نظر بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، تیکھا ہے، آپ کو تیکھی نظر سے میں رہا مار ہوں ڈالیں گے کسی کو۔ ان دیو کے بندروں میں 15 سال سے زیادہ رہا ہوں، تو ان کہاں کی رہے رہ ہیں تک سے واقف ہوں۔ ٹھیک ہے، کہاں رہے ہیں؟ ٹانڈا بادری ہمارے پڑوس میں ایک جگہ پڑتی ہے، سمجھے؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ آپ رہ رہے تو کیا کریں؟ کافر کے ساتھ آپ کو رہنا بھی نہیں چاہیے نا۔ ہاں تو انجانے میں تھا، میں ان انجان لوگوں میں میں تو انجانے میں تھا، دھوکے میں، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ دھوکے میں ان شیطانوں میں ابھی بھی ہیں، ایک تم بھی ہو۔ ابھی بھی دیکھیں، آپ صحیح، آپ کو جو دعوت دینے کا انداز ہے، ایک کوئی تم بھی بھی آپ ہو، کا آپ کے بعد میں کوئی بھی نہیں آئیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھے کون سا کوئی مطلب تم سے جو ہے سیلری چاہیے؟ اب تو پورے سب کا میں ٹھیکہ کسی لے کو رہے دھوکہ ہو کیا؟ تھوڑی دے رہا ہوں۔ اب سب کا ارے ٹھیکہ جس لے کو رکھے اللہ ہو کیا؟ ہدایت دے گا، جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ آئے گا، اور تمہارے جیسے منافقوں سے بات کر کے دماغ نا جھنجھلا جاتا ہے۔ دنیا جاتا ہے۔ ہاں آپ تو پکے سننی ہو یار، کہاں ٹن سننے والا کام کر رہے ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء تمہارے اللہ۔ جیسے منافقوں سے بات کر کے دماغ جھنجھلا جاتا ہے، اور میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا ہوں تو کس سے جیسے بات کہ تم کرتے ہو۔ ہیں؟ کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ؟ میں یا تو ایک دم کٹر دیوبندی سے، اور یا پھر اپنے سنی بھائی سے بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ سامنے والے کو کچھ کہو تو وہ اس پہ ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، یا اس کا کیا جواب دے، مگر تم تو نا تھالی کا بینگن ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھالی کا بینگن ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ کی بہت وقات ہے انڈیا میں آپ کی۔ اور تم حقیقتاً دیوبندی ہی ہو، اور دھوکے میں جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں تو اعلیٰ حضرت والا۔ آپ سمجھے؟ عید کے بعد میرے کو ایڈریس دے دینا، آپ کے علاقے پہ آ جائیں گے۔ کیا کرو گے ایڈریس کا؟ اچار ڈالیں گے۔ اچھا ہاں اچار ڈالو گے؟ ہاں، اچھا کیا کرو گے پھر اس کا اچار کا؟ آپ کو کھلائیں گے بنا کر کے۔ ہم کو؟ اچھا صحیح دین کی تعلیم سکھاؤ امت کو۔ صحیح دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ میں خود صحیح جگہ پہ آیا ہوں، اور دنیا میں ایسا کوئی بھی دیوبندی پیدا نہیں ہوا جو اس گناہگار سے بات کر کے ہم کو غلط ثابت کر دے
یا میرے اعلیٰ حضرت کو غلط ثابت کر دے، ٹھیک ہے، ایسا ابھی تک کوئی دیوبندی پیدا نہیں ہوا. اور یہ گنہگار ہر ایک بد مذہب کو، باطل کو، ہر ایک دیوبندی کو غلط ثابت کرتا ہے انشاءاللہ، اور اسی کے منہ سے غلط ثابت کراتا ہے. تو اس کو بھی صحیح راستے میں کنتم خیر امۃ کا جو کیا بولتے ہیں، جو عنوان ہے، جو یہ تفسیر ہے، وہ خود پڑھ لیجیے گا. اس کو بھی آپ تو کو میرا دعوت کام صرف بتانا ہے نا، منوانا نہیں ہے نا. میرا کام صرف بتانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ کسی کو کہ نہیں اسے منواؤ، نہیں اسے منواؤ. منوانے کا تھوڑی کہا، صرف بتانے کا بولا ہے اللہ تعالیٰ نے. ابھی آپ گفتگو کے دوران میں کیا بولے کہ ہمیں اتنا کو منوا دیے، اتنا کو یہ کر دیے. ارے اللہ نے جسے ہدایت دی، اللہ نے جسے ہدایت دی، اللہ نے جسے ہدایت دی وہ سمجھا الحمدللہ، انہوں نے توبہ کی. آپ ہی تو بولے نا، آپ جو گفتگو کرتے ہیں نا، بولتے ہیں زیادہ اور سوچتے ہیں بعد میں. اسی لیے بولنے سے پہلے ایک بات یاد ہے کہ بولنے سے پہلے جو بول رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک ایک جملے کی پکڑ دکھا، شروع سے لے کے آخر تک ایک جملے کی پکڑ دکھا. تیرے لفظوں کا فوراً میں جواب دے رہا ہوں، فوراً. آپ نہیں دے پا رہے ہیں، آپ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں بعد میں. میرے دوست نہیں دے پا رہا. ایسے بولنے سے پہلے سوچا کیجئے. چل بول کافر ہے تھانوی، سمجھے؟ چل بول کافر ہے تھانوی. آپ پہلے سلام کا جواب نہیں دیتے، کیا بولے گا؟ آپ سے گفتگو بول بول کافر ہے تھانوی. آپ گفتگو کو مزہ نہیں آیا. بول کافر ہے تھانوی. آپ چلیے جب رکھیے، ہم کو تراویح کی تیاری کرنے دیجیے تھوڑا. ارے کافر ہو، تمہارے اوپر تراویح بھی نہیں ہے. آپ سے گفتگو کرنے مزہ نہیں آیا میرے. تھانوی کافر ہمارے نبی کے علم غیب کا جو ہے وہ مذاق اس نے اڑایا ہے. تھانوی نے ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. وہ کافر ہے اور کھلا ہوا کافر ہے. اور جب سے اگر انجان ہو تو اب میں نے بتا دیا ہے، اب تم جانکار ہو چکے ہو، سمجھے؟ اب تم جانکار ہو چکے ہو، اب تحقیق کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جی ہم سب جانتے ہیں میرے دوست. اچھا کون سے مدرسے میں پڑھے ہو؟ ہم آپ کا یو پی میں آ کے پڑھے ہیں. آپ کے یو پی میں ہم آ کے پڑھے ہیں. کون سی جگہ؟ آپ جب اپنا بتائیں نہیں کہ آپ کی فراغت کہاں سے ہے، اب تو ہم کیا بتائیں گے آپ کو؟ میری تو فراغت ہی نہیں ہے، تو میں کیا بتاؤں کہ میری فراغت کہاں سے ہے؟ میں نے تو کہہ دیا کہ میں ٹانڈا بادلی میں رہا ہوں، ٹانڈا بادلی میں پڑھا تھا. میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے بھی. جی میرا کسی سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. میری جو حقیقت ہے سب جانتے ہیں. ہاں تمہارا جیسا منافق نہیں ہوں میں. سیدھی بات بولتا ہوں ایک دم ڈائریکٹ. لینگویج میں سدھار کیجیے مولانا. میں مولانا نہیں ہوں. تو کیا ہے؟ ہاں ایک سادہ آدمی ہوں، عوام کا انسان ہوں، عام آدمیوں سے ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ بات بولیے نا، بولتے ہیں کہ یہ نہیں ہوئے. آپ کو بولیں کہ اب طالب علم تو ضرور رہیں گے. میرے گفتگو پہ آپ غور نہیں کر رہے ہیں. ارے میں زیادہ غور نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جو منافق ہوتا ہے، جو باتوں کو گھماتا ہے، میں زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا ہوں. میں سیدھی بات کرنا پسند کرتا ہوں. گھمانے والوں سے میں زیادہ جو ہے میٹھی بھاشا نہیں بولتا ہوں. ہاں یہ اپنا میرا الگ انداز ہے. کسی کا دل کو دکھانے کے لیے آپ کا دو جملہ کافی ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ میں آپ کا دو ہی جملہ شروع ہی سے بولتا ہوں. جو میرے نبی کا غدار ہے اور غداروں کے ساتھ رہتا ہے، خود غداری نہ کرتا ہوں مگر غداروں کے ساتھ رہتا ہوں، غداروں کو پسند کرتا ہوں. میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں، نرمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ تو اس طرح گفتگو کریں، کوئی بھی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے یا پھر آپ کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں. آپ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ میری بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کون سی بات کو؟ آپ کو پہلے نمبر میں آپ کو بولنے کی تمیز ہی نہیں. مومنوں سے محبت سے بات کرتا ہوں، مومنوں سے. آپ تو ہر ایک مومن میرے سر کا تاج ہے اور ہر ایک دشمن رسول جوتے کی نوک پر. اور دنیا کا کوئی بھی دیوبندی ایسا ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو اس گنہگار سے بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے، اپنی جماعت کے 4 ملاؤں کو کافر ثابت کر دے اور اپنے مسلک کو حق پر ثابت کر دے. انشاءاللہ ابھی تک کسی عورت نے، دیوبندیوں کی کسی بھی عورت نے ایسا کوئی دیوبندی بیٹا پیدا ہی نہیں کیا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ اپنا ایڈریس دیں، عید بعد آپ کے پاس آ جائیں گے. ضرورت نہیں ہے. ہو گیا بس. ہو گیا. چلیے رکھیے فون. ہمت